السلام علیکم۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخر کا درمیان اور فرض نماز کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی قسم کھائے وہ اللہ کی قسم کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھ کھلی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہ دیکھنی پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے مت پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگیں اور پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی کو ضرور اختیار کرو، سختی اور برائی سے بچو۔ جس انسان میں نرمی پائی جائے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس انسان میں نرمی نہ ہو وہ معیوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص تھوڑی سی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، اگر نیکی کا موقع نہ ملے تو اپنے بھائی کے ساتھ خندق پیشانی سے مل لیا کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جب تم سالن پکانے کی غرض سے گوشت خریدو یا سالن کی ہنڈیاں پکاؤ
تو شوربہ بڑھا دیا کرو، اس میں سے کچھ نکال کر پڑوسی کو دے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک اہدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت و محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں بدعتیں پھوٹ پڑیں تو عالم کی ذمہ داری ہے اپنے علم کو ظاہر کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔